اللهم بثواب هذا الكلام إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات اللهم احشرهم مع نبي محمد وعلى الطاهرين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك زللت عن دينك يا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء اكفني ما أهمني اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بعزت زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرج محمد صلوات پڑھو سارے صاحبان بلند آواز جمیع مومنین و مومنات دی حفظ صحت واسطے بھی بلند صلوات پردہ غیبت منتظر ہے امام امر الہی دے اللہ دا نور بلے میں زمین و عدل و انصاف نال پور کران اور ایک الہی نظام حکومت قائم کران یوسف زہرا دے ظہور دی تاجیل واسطے بلند صلوات کچھ مومنین نے دعا میں ذمہ لائیں مریض ہیں دعا ہے خدا بند متعال انہاں سارے میں بہت جلدی شفائی کاملہ و عاجلہ عنایت فرمائے توڑا ٹورایا خدا قبول فرمائے جتنے نیک اور شرعی حاجات لے کے آئے ہو 14 دا خالق کسی نو خالی نہ لوٹا انہاں مقدس دعاواں دی قبولیت دے واسطے بلند صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت با آواز بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی یاسین و طٰہٰ بالقاسم محمد علی عبد المؤید ورسول المسدد والمصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین پھر بھی معطر کرو زبان وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المکرمین المشرفین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لا سیما لا سیدت جلیلت الطہیرت المطہرہ عالمت الغیر معلم التي قالت بعد وفاة أبيها
یا ابتا اذا بقت قمریت فی لیلہا شجنن علی غسن بقیت سبائے جڑیا دی ای بابا ڈیہن دے پکھی بولیاں بول کے رات نو سمپوں دن میں سارا سارا ڈیہ رون دیا جنہا محمد دی دھی نے دکھاں تے ہائے کیتی ہے اللہ اس دی دھی نے دکھاں تو محفوظ فرمائے بابا ڈیہن دے پکھی بولیاں بول کے رات نو سمپوں دن میں سارا سارا ڈیہ رون دیا اللہ تی محرومات ارسہا جڑیا دی ای بابا میں خالی والائیاں لفظ لفظ دا ذمہ دار سارے میرے مزاج تو واقف ہو ہر مجلس دی ابتدا مخدومہ دے مسائب تو اس واسطے کرنا زہرا دے مسائب صرف زہرا دے مسائب جی جی زہرا دے مسائب صرف زہرا دے مسائب نہیں ہے کربلا تے شام دے مڈ پہ بج دے آئے اللہ تی محرومات ارسہا میں تھوڑی جے وضاحت کر کے پڑھ دوں اللہ گواہے 28 سفر نو بابا ٹرس 2 ربیع الاول چوتھا دن آئی بابے دی قبر تے آئی بیٹھی آئی محمد دی کلی تھی قبر نوحان اللہ کیا دی بابا مسجد بھی تیری آئی ممبر بھی تیر رہا لوگ بھی وہ آئیں جنہاں چ میری تعظیم کریں دا ہون رنیے تے ڈھا مار کیا دیے بابا میں تیری مسجد جو خالی والائیاں والمقصورات ذلعہا ترجمہ کرو جی جڑیا دی آئی بابا میری پسلیاں ترٹ گئی ہیں پسلیاں ترٹ گئی ہیں ایس ہاتھ ترٹ گئے ایس آنکھ زخمی ہو گئی اللہ گواہے او دروازہ جڑا پیغمبر دی زیارت گائی پیغمبر دے چوتھے دن بعد اسے دروازے تے آگ دے شولے آئے جڑے بیلے دروازے نو بھا لگیے آیت اللہ اصفہانی لکھ دین ادھا دروازہ جل گیا دروازے چ 2 کلان جڑے سرخ ہو گئے جڑا پولیس افسر آیا جل دیو دروازے نو لت ماری اللہ گواہے جدا لت لگیے 2 کل زہرا دیاں پسلیاں چ لہ گئے ہون اکھیں بند ہو گئیاں ان مٹھی گٹیچ گئیاں ان بہندی بہ گئیے تے حکل مار کیا دیے مینو فضا بھین سہارا دے تے آئے بین رسول دی دھی دے آدھیے نہ اٹھ سکدی میرے پاسے تے لگ گئی ضراب شدید بی بی آدھیے مینو گھنوا جا قبر رسول گتے تے ہاتھ نپ کے میں اجڑی دے ان کو ڈسنائے میرے بدن دے بچو میرا تھی گئے پتار عمر کتنی ہے میری سین دی جی پڑھے لکھے میرے سامنے بیٹھو میری مخدومہ دی عمر 18 سال اللہ گواہ توڑے میرے مشاہدے دی گل 18 سال دی مستور بیمار ہوئے بال چھوٹے ہوئے ہر کسے نو آدھیے میرے واسطے دعا منگو اجا میری دھیاں چھوٹیاں ہیں ہر کسے نو آدھیے میرے واسطے دعا منگو اجا میرے بال چھوٹے ہیں اکو محمد دی دیئے جڑی 18 سال دی عمر چاہ دیئے میں من مانگ دعا اللہ میں نو موت دے میں تھک اور میں توارے کو پوچھنا موت جو منگیے مرن دے بعد میری مخدومہ دی دکھاں تو جیند چھوٹ گئی ہے
اللہ گواہ ہے تیرا چھواں امام فرمیندہ تقوم تارتن و تقعد اخرى آج بھی حسنین دی امانو قبر سکون کوئی نہیں کئی ویلے اٹھ دیئے کئی ویلے بہن دیئے اٹھ دیتے باندے آدھیوں کو جے میرا اللہ میری زینب دا جرم کیڑا ہے میرا اللہ شام کجا میری مقدس دھیاں وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ آدَائِهِمْ مَغَاسِبِ حُقُوقِهِمْ وَمُنْكَرِ فَضَائِلِهِمْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ وَبَعْدَ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بسم الله الرحمن الرحيم هل الدين إلا الحب بلند صلوات حمد و ثنا ہے اس اللہ دی جڑا حمد و ثنا دے لائق اور درود السلام اللہ دے مصطفیٰ مرتضی مجتبہ تے پاکیزہ بندیاں تے جنہاں نال نسبت پا کے درود نو اے عزت ملی کہ وہ جزو نماز قرار پائے معزز محترم سامعین میرے جملہ اہالیان اسلام بھائیو بہت بڑا سرمایہ ہے محبت اہل بیت ایک مل کے صلوات پڑھو ذرا علیہ محمد یہاں تے اتھے کوئی بندہ کھڑا ہوئے جڑے ادھر ہوں دیں انہاں معاون نہ دے رہے جس سے ادھر بندہ ہوں دے پھر مولوی نے بھول جاندے نے ادھر ویکھنا وہ تسلسل سارا ختم ہو جاندے میرے پاس توجہ کرو ویسے بھی اسا طالب علم دینی اور پیغمبر فرمایا ہے طالب علم دی طرف ویکھنا بھی عبادت ہے ایک مل کے صلوات پڑھو والے محمد عظمت تو جو ہے میرے پاس سے میں کچھ عرض کران جناب دی خدمت میں عرض کی تھی بہت بڑا سرمایہ ہے محبت ہے اتنا بلند سرمایہ ہے محبت اہل بیت کہ اس پائے دا سرمایہ خدا خلق ہی نہیں کی اتنا بڑا سرمایہ خدا بنائے کوئی نہیں اسے واسطے سید الانبیاء نے سید الاوصیاء علی نے ارشاد فرمایا بلکہ میں آکھا مالک کوثر نے ساکی کوثر نے ارشاد فرمایا یا علی لو اتل عبدو یوم القیامت بعمال 70 نبیاں یا علی قیامت دے دہاڑے اگر کوئی بندہ 70 نبیاں جتنا عمل لے کے آوے یعنی 70 معصوم نبیاں دا عمل ایک پاسے تے اس کلے بندے دا عمل ایک پاسے اے لم یوالے کا یا علی لم یشم رائحت الجنہ اتنے ویکھے نہیں حکم کیتا صلوات پڑھو ذرا علیہ محمد پاک پیغمبر نے حضرت امیر علیہ السلام نے فرمایا یا علی لو اتل عبدو یوم القیامت بعمال 70 نبیاں یا علی قیامت دے دہاڑے اگر کوئی بندہ 70 نبیاں جتنا عمل لے کے آوے اتنا بڑا عامل ان لم یوالے کا یا علی لم یشم رائحت الجنہ اتنے بڑے عامل دے عمل یا علی اگر تیری محبت شامل نہیں جنت کجا جنت دی خوشبو نہیں سنگ سکتا حیدری تے جنت دی خوشبو کتنی دور تو سی مسیرت الف سنہ بعد پیغمبر فرمایا کوئی بندہ مسلسل 1000 سال سفر کرے تے جس مقام تے پہنچ سی 1000 سال دے بعد اتھو تک جنت دی خوشبو او سی تے جدے دل لچ علی کوئی نہیں جنت کجا جنت دی خوشبو
وہ میں عرض کر لگا خراسان تو ایک مومن چلیا، خراسان تو تاجر ایک بہت بڑا مالدار آیا امام صادق علیہ السلام کی خدمت حالت کیڑی حالت دیئے بن گئی، ناخن ود گئے، کپڑے پھٹ گئے، وال ود گئے، پیر پھٹ گئے، پیرن جتی کوئی نہ آئی۔ حضرت تک بیان کر لگا مولا میں غریب کوئی نہیں، میں بہت بڑا تاجر ہاں، میں اپنے وطن تو چلیا فقط تواری زیارت واسطے، رستے میرے کو زیادہ راہ ختم ہو گیا ہے، میں قرض حسنہ اٹھایا ہے، بھیک نہیں منگی، میں قرض حسنہ اٹھایا اس نیت دے نال کہ جس لئے میں واپس جاواں گا اپنے وطن، اپنے غلام دے ذریعے پیسے بھیج دیواں گا، تے مولا میں اس حالت دے وچ تواری خدمت وچ حاضر ہویا، مولا اس دا میں کوئی اجر مل سی؟ اے جڑی میری حالت بن گئی ہے کہ آیا تواری زیارت واسطے ہیں دا میں کوئی اجر مل سی؟ حضرت فرمایا تیری نیت کیا آئی؟ آکھر لگا مولا میری نیت فقط قربتاً الاللہ، چونکہ تو صاحب منصوص من اللہ امام ہو، تواری اطاعت اللہ دی طرفوں واجب ہے، میں فقط اللہ دی رضا واسطے آیا، تواری زیارت واسطے۔ حضرت فرمایا اچھا بڑا عظیم کام کیتا ہی، پھر سن تو تا انسان ہے، اگر کوئی پتھر بھی سارے نال محبت کرے گا تو سارے نال اٹھایا جائے گا۔ اگر کوئی پتھر بھی سارے نال محبت کرے گا سارے نال اٹھایا۔ بہت بڑا سرمایہ ہے محبت اہل بیت، اس سرمایہ دی قدر کرنی چاہیے۔ اور پھر تسی جان دیو جس گھر دے وچ جتنا قیمتی سرمایہ ہوئے نا اس گھر میں اتنا خطرہ ہوندے چوراں دا، جی او دی حفاظت بھی اتنی سخت ہونی چاہیے جتنا قیمتی سرمایہ ہے۔ اس حساب نال اس سرمایہ دی قیمت، اس سرمایہ دی حفاظت کر۔ اور پھر دوستو بزرگو عزیزو اے اتنا بڑا سرمایہ ہے جیڑا جس سرمایہ دی تو حفاظت کرنی ہے، اور پھر اس سرمایہ کل خدا دی بارگاہ تینو کامیاب بنائے گا۔ اور میں اکثر آدھرانا جیڑا سی جملہ آنے ہیں نا، یا علی ہم تو تیرے ہیں جہنم کے لیے اور بتیرے ہیں، گل بالکل درست ہے، ادھر کسی قسم دا کوئی شاکی نہیں، لیکن میں اکثر آدھرانا میں 1000 مرتبہ کھانا یا علی ہم تیرے ہیں، ہم تیرے ہیں، ہم تیرے ہیں، ہم تیرے، کامیابی کوئی نہیں، کامیابی ادھوں ہیں جدوں علی آکھے ہاں تو میرا ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام تو پوچھا گیا مولا اے جڑا پیغمبر فرمایا یا علی انت قسیم النار والجنہ، کہ یا علی تو جنت اور جہنم تقسیم کرنے والا ہے، ایک قیامت دے دیارے تو جد علی ابن ابی طالب جنت کس انداز نال تقسیم کریں گے؟ امام فرمایا بڑا آسان طریقہ ہے، ایک پاسے جنت ایک پاسے جہنم ہو سی، درمیان پلے صراط ہو سی، جتے کھڑے ہو سا میرے جد پاک علی ابن ابی طالب، تے پھر جہنم دے پاسے خطاب کر کے آکھن گے جس لئے بندہ گزرے گا، آکھن گے جہنم اس نو لے لے اے تیرا ہے، اس نو چھوڑ دے اے میرا ہے۔ اے ہونی ہے تقسیم جنت اور جہنم دی تیرے تے میرے تے کامیاب فقط او ہے جس نو علی آکھے تو میرا ہے۔ اور علی کسے بے معارے نو آدھا ہے تو میرا ہے، کسے بد کردار نو آدھا ہے، کسے بے نماز نو آدھا ہے، کسے شرابی نو آدھا ہے، کسے بے حیا نو آدھا ہے، نا علی جس نو آکھے نا تو میرا ہے، او کوئی ابو ذر بند ہے، کوئی سلمان بند ہے، کوئی مقداد بند ہے، کوئی مالک استر بند ہے۔ مالک نو جان دیو مل مالک وما ادراک مل مالک، فرمایا تسی کیا جانو مالک کیا؟ مالک دی عظمت علی فرمایا مالک میں علی دی نگاہ او مقام رکھ دے جڑا میں محمد دی نگاہ استقلال دا پہاڑ ہے مالک اشتر۔ اور جناب ابو ذر اسی ہے نا سکے کھوکھلے ولایت دے نعرے لان والے، میں ایک امیر اے صلوات پڑھے حضرت علیہ محمد، پھر صلوات پڑھ لو جنہ بینا بے ہی جانا۔ اسی ہے نا کھوکھلے ولایت دے نعرے لان والے، ولایت کچھ منگ دیئے
اسی امیر المومنین ولایت منی ہے بھی سانو سارا کچھ مل جائے، لیکن علی دی ولایت تقاضا کر دی ہے کیا؟ اتنے سب کچھ دینا پونا ہی، اتنے زندگی دی پرواہ کوئی نہیں، مال دی پرواہ کوئی نہیں، ناموس دی پرواہ کوئی نہیں۔ کیا کہ امیر المومنین نے حضرت فرمایا رب کعبہ دی قسم اگر پہاڑ بھی میں علی نال محبت کرے گا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ محبت علی سے سرشار ہونے والوں آسان نہیں یہ محبت، یہاں دست و پا کٹیں گے، یہاں جان پر بنیں گی، یہ محبت علی ہے، کوئی دل لگی نہیں ہے۔ محبت دی قیمت چکاونی پونی ہے، اور کتنے شدیداً حضرت ابو ذر محبت امیر المومنین کتنے شدیداً 1,40,000 افراداً جنہ پاک پیغمبر تو خطبہ غدیر سنے آئی، بعد از پیغمبر علی نو 12 ملے فقط، جنہ علی دی مدد کی تھی اور علی نو خلیفہ برحق اور امام برحق منیا، باقی سارے بدل گئے۔ ایسے ایسے لوگ بدل گئے جنہ شاعری کی تھی، حسان ابن ثابت اشعار پڑھے، پھر بدی امیر المومنین دی شان چتر لمبا چوڑا قصیدہ، اور جس لے آکے حسان میرے آقا گواہی دے، آنکھ لگا یا علی گالی بھول گئی ہے۔ دیران تے تلواران دے سامنے کھڑے ہو کہ کلمہ حق بیان کرنا یہ کوئی آسان ہے؟ ایک کیتا کس ایک بندہ شدید آئی، او بنو امیہ آئی چوئے، او ایک کوئی شیعہ ہویا اور اسپائے دا شیعہ ہے کہ او دیر گا شیعہ کائنات چوئے۔ خالد بن سعید بن عاص بنو امیہ ایک کو شیعہ حامی علی ابن ابی طالب دا، 12 افراد نے 6 مہاجرین 6 انصار میٹنگ کی تھی بھی انج کریے مسجد جائیے، بیٹھے ہوئے انہوں لہائیے تے علی نو ممبر تے بٹھائیے۔ سلمان الگے بھی سیانے بندے ہیں جڑے مزاج معصوم نو سمجھ دے ہیں۔ جناب سلمان آکھیا گل سنو، جو کچھ کرنا چاہندے ہو نا، تسی نہیں جان دے جو علی کے ڈی جرات دا مالک ہے، تسی نہیں جان دے علی کے ڈی بہادری دا مالک ہے، اپنی مرضی نہ کرے ہے، پہلے امیر المومنین نال مشورہ کرو، جی میں مولا اکثر میں کرو۔ اچھا چلو آئین مشورہ کرن واسطے حضرت امیر دنال جس لئے حضرت دے دروازے تے پہنچے نا، ادھے جذبات بھڑکے۔ خالد بن سعید بن عاص آنکھ لگا دروازے تے کھڑا ہو کے، او صاحب حق، او جدی شان پیغمبر فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق، اپنے حق واسطے کیوں نہیں اٹھدا؟ اٹھ آ مسجد چاستر ممبر تے بٹھاونا چاہ دیا۔ علی باہر آئے ہیں انہیں موڑے دے ہوتے ہاتھ رکھ کے شاباش دیتی، تحسین کیتی اور آکھیا جو کچھ کرنا چاہ دے ہو ادھے بدلے سوائے مسجد خون ریزی دے کچھ بھی نہیں۔ اگر کچھ کر سکتے ہو میرے حق دے وچ اے کرو، مسجد جاؤ، جو کچھ پیغمبر تو میرے متعلق سنے ہیں وہ بیان کرو، ہو سکتا ہے ضمیر جاگ جانے۔ اور سب نے باری باری تقریریں کیتیاں۔ جناب سلمان آکھیا پیغمبر ایک دفعہ فرمایا آئی جو میرے بعد میری اہل بیت نو جنگل دے بھیڑیے گھیر جاؤں گے، اس وقت میں پیغمبر تو نہ پوچھ سکے اب یہ کون حسین، آج پتہ لگ گئے او تسی ہو۔ صلوات پڑھے حضرات محمد۔ اور پھر شدید ترین ہستی جڑی حضرت امیر علیہ السلام دے حق کچھ بڑی شدید آئی، او جناب ابو ذر۔ جناب ابو ذر دا لقب صدیق الامہ، امت پیغمبر دا سچا ترین انسان۔ اور خدا گواہے قدر کی تکرو اصحاب پیغمبر دی، بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے اصحاب پیغمبر دا۔ افسوس ہے ہوئے 4-5 نہ انہاں یاد کر لیں، 4-5 تساں یاد کر لیں، باقیاں کی زندگیات بھی مطالعہ کرو جو انہاں دین واسطے کتنا کچھ کیتا ہے۔ کچھ آگ دے بیٹھے جی اصحاب پیغمبر دی بڑی شان ہے۔ اے انہیں صحابی دا تذکر کرنے لگا جیدہ نام ہے ابو ذر جندب ابن جنادہ، جدے بارے پاک پیغمبر فرمایا زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا، آسمان نے سایہ نہیں کیتا، کسے ایسے شخص تھے جڑا ابو ذر تو زیادہ سچا ہو۔ اور بعد از پیغمبر جیسے خلافت چلی گئی، جناب ابو ذر دا ایک وطیرہ آئی، وہ وطیرہ آئی نماز فجر پڑھے نا، نماز فجر تو فارغ ہو میں نا،
پھر تاکہ بات تو فارغ ہو کے معمولات سارے مکمل کر کے پھر لوگاں دے چوکاں تے کٹھا ہون دا انتظار کرے نا بڑی بے چانی دے نال کہیں ملے سجے جاویں نا کہیں ملے کھبے جاویں نا بھی لوگ کیوں نہیں پہ نکل دے لوگ چوکاں تے کٹھے کیوں نہیں پہ ہون دے اور پھر جیسے لے لوگ کٹھے ہو جاویں نا اس لئے حضرت ابو ذر لوگانو مخاطب کر کے آکھنا ایوہ الناس انا جندب ابن جنادہ او لوگوں میں جندب ابن جنادہ صاحب رسول اللہ میں پیغمبر دا سچا صحابیاں میں پیغمبر نوے فرمان دیا سنے ہیں نہ سنے ہوئے تے بہرہ ہو جاواں میں پیغمبر نوے فرمان دیا دیکھے نہ دیکھے ہوئے تے اندھا ہو جاواں پیغمبر فرمایا علی خیر البشر من شک فی ہے کفر علی ساری مخلوق کو افضل ہے جنہیں شک کرے وہ کافر ہے علی خیر البشر من شک فیہ کفر اور پھر ایک اور کام کر دیا طواف کعبہ کر دیا ہویا اچانک بیت اللہ دے پردے نہ لٹک جانا عجیب و غریب کام کر رہے تاکہ لوگ متوجہ ہو جان اور جیسے لوگا مڑ کے دیکھنا اور سے لیاکھنا لوگو میں پیغمبر تو سنے ہیں پاک پیغمبر فرمایا مسل اہل بیتی فیکم مسل سفینۃ نوح مرہ کے بہا نجا ومن تخلف عنہا ظلہ وغرق وحوا میں پیغمبر تو فرمانے سنے ہیں پیغمبر فرمایا میرے اہل بیت دی مثال کشتی ہے نوح دی مثال پھر تنگ آگے لوگ پھر جناب ابو ذر نے کڑ دیتا ہی تھو پھر کتے چلے گئے شام جتھے بغض علی دی دیگ کھول رہی ہے جابر دے سامنے کلمہ حق بیان کرنا اے ولایت تقاضا کر دیئے نماز فجر پڑھے نا پھر او محل جڑا فیروزے نہ بنے ہو جائی جنہوں اتے مال خدا خرچ ہو جائی اس محل دے سامنے آکے جناب ابو ذر پڑھے نا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم جنہیں سونا چاندی جمع کر دیں اللہ دے راستے تے خرچ نہیں کر دیں انہوں نے عذاب علیم دی خبر سناؤ اور پھر فرمایا نا او فلاں ابن فلاں اگر محل تو اپنے مال نہ بڑھائے تے اسراف کیتا ہی اگر مال خدا چو بڑھائے تے چور تو مخلوق خدا دا اور پھر جڑے لوگ جمع ہو گئے نا ان کی حضرت فرمانے نا لوگو انا جندب ابن جنادہ صاحب رسول اللہ میں پیغمبر دا سچا صحابیاں میں پیغمبر نو یہ فرمانے سنے علی قائد البرارہ علی نیک لوگاں دا رہبر ہے قاتل الکفرہ منصور من نصرہ مخذول من خذلہ جڑا علی کی مدد کرے وہ دی اللہ مدد کرتا ہے جڑا علی نے چھوڑ جاوے انہوں خدا چھوڑ دیتا ہے پھر اتھو بھی تانگ آگئے پھر بھیج دیتا لبنان لبنان دیاں پہاڑیاں چھ ولایت علی دی شمع روشن کرن والے دا نام ابو ذر عیسائی انصاری آج بھی کسے لبنانی میں پوچھو نا بھئی اتھے ولایت علی کون لے کے آیا ہی میں اپنے ہاتھ چم کے آدن ابو ذر دا نام لے کے ہاتھ چم کے آدن اے ابو ذر دا احسان ہے جو سانو علی سمجھایا اور یہ ابو ذر دی محنت کا نتیجہ ہی کہ لبنان دا عیسائی جارج جرداق الصوت و عدالت الانسانیہ علی دی عدالت تے کتاب لکھ دا ہے عیسائی امیر المومنین دی عدالت تے کتاب لکھ دا ہے اور کتنے تعجب دی گال لے لبنان دا عیسائی لکھ دا ہے مکہ دا مفتی نہیں لکھ دا جاگر دے بیٹھے کتاب جس سے اس نے لکھی اور پھر اس نے 14 رکنی کمیٹی ہے چرچ دی اسے چاہا میں کتاب لکھی ہے تو میں چھپان دی طاقت نہیں رکھتا میرے کل پیسہ کوئی نہیں انہوں نے کہا اچھا اگر تو نہیں چھپا سکتا تو پھر چرچ چھپائے گا انہوں نے کہا چرچ تے تاں چھپائے گا نا جو عیسائیت تے لکھی گئی ہوئے یا حضرت مریم تے لکھی ہوئے یا حضرت عیسیٰ دی سیرت تے لکھی ہوئے آکھا لگے تو داس کتاب کیڑے موضوع تے لکھیے اسا کہا میں کتاب لکھیے مسلمانہ دے ایک ہادی اور رہبر دی عدالت تے کس دی عدالت تے علی ابن ابی طالب دی عدالت وہ جڑا اس کو فینا سب تو بڑا پادری اسا کیا پھر دے اس کتاب نو ضرور چھپنا چاہیے اے چرچ خرچہ کرے گا آنکھ لگا تسی کی میں آنے ہو اے کتاب ضرور چھپنی چاہیے اسا کیا مسلمان حکمرانے چو فقط علی ہے جنہیں عیسائیاں دے حقوق دی گل کی دی فقط علی ہے
جس نے عیسائیاں دے حقوق دی بات کی تھی. صلوات پڑھو ذرا آل محمد. اللہ تعالیٰ تو خوش رکھے. اچھا جی خدا تو خوش رکھے. اور کس قدر حضرت امیر نے جس طرح پاک پیغمبر نے انسانیت نو ترجیح دیتی ہے, قرآن نے انسانیت نو ترجیح دیتی ہے, اور انسان دا موضوع بھی, قرآن دا موضوع بھی انسان ہے. آکیا ہدل للناس, اے قرآن ہدایت ہے انسانہ واسطے. آج دے ملان دی سوچ ہے فقط اتنی, فلانا کافر ہے, میرے علی گل کیوں نہیں کردا, میرے علی نظریہ کیوں نہیں رکھدا, میرے علی سوچ کیوں نہیں رکھدا, لہذا چونکہ میرے علی گل نہیں کردا, میرے ورگی سوچ نہیں رکھدا, لہذا کافر ہے. یہ مشرکین مکہ دی سوچ ہے, پیغمبر دی سوچ اے نہیں. پیغمبر دی سوچ اے ہے جس لئے انہوں نے پیغمبر دے معبود نو نہ منیا تے پیغمبر نے اعلان کر دیتا میں جان گیا تسا میرے معبود نو نہیں مننا تے میں تھوڑے معبودہ نو نہیں مننا. لکم دینکم ولی دین, تھوڑے واسطے تھوڑا دین ہے, میرے واسطے میرا دین. کتے بھی شدت اختیار. آج دے ملہ نو چاہیے تبلیغ انج کرے جی میں پاک پیغمبر کیتی ہے. تے میں اکثر اتیاد رانا جملہ بڑا میں لطیف جی آکھن لگا, پاک پیغمبر نے دین دی تبلیغ پولیس بن کے نہیں کیتی, حکیم بن کے کیتی. پاک پیغمبر نے شدت اختیار, لوگاں پتھر مارے, دعا کیتی, لوگاں بائیکاٹ کیتا. آج ایسے لئے گئے قبلہ طائف دے وچ اتنے پتھر لگے, اتنے پتھر لگے, قدم اقدس اٹھان دیں تھلے خون دا لوتھڑا جم جاندہ ہے. یہ خون کوئی مذاق ہے, یہ رحمت اللہ العالمین دا خون ہے. یہ خون خون خدا ہے, یہ نمائندہ الہی دا خون ہے. حضرت زید بن حارثہ اٹھا کے ایک باغ دے وچ لے آئے, پانی بھر کے لے آ کے زخم صاف کر رہے ہیں. فرشتہ نازل ہویا, آکے آکھے لگا معلم محمد ان اللہ یکرہک السلام, اللہ سلام پہ آدھائی کہ اللہ دے اگر تو پسند کرے نا تے میں اہل طائف نو دو پہاڑاں دے درمیان پیس دے ماں. آکھے لگے میرے خدا دی بارگاہ دے وچ عرض کاری نانو پیسنا آئی تے میں نو رحمت اللہ العالمین تو ہوں. اللہم اہد قومی, میرا اللہ انہاں دی ہدایت کر, یہ جان دے نہیں جو محمد انہاں دا خیر خواہ. اسلام شدت نو کسی صورت بھی پسند. میں شیعہ, میں اسنا عشری ہاں, میں فقہ امام صادق دا عامل ہاں, نماز میں کنے پڑھنی ہے, کتے ہاتھ رکھنے جی, ہاتھ انہیں گل کرا. اور دوستو میرے تے واجب ہاتھ چھوڑ کے پڑھنا, لوگاں دے ہاتھ چھوڑانا میرے تے واجب کوئی نہیں. میری کوئی ذمہ داری ہے, میں نے کوئی خدا منصب دیتا ہے, میں دلیل پیش کر سکنا بھائی تو ہاتھ کیوں کھول کے پڑھ رہے ہیں, میں دس سکنا علی تو لے کے مہدی تک سارے کھول کے پڑھیے. اس واسطے چونکہ میرا مکتب اہل بیت ہے, میں کھول کے پڑھنی ہے, میں تھوڑے ہاتھاں دا کوئی ذمہ دار ہاں, جدے تک جو پہنچے انج پڑھے, میں آخ نہیں سکتا جو کسی دی نماز باتے رہے. پھر وہ کہی شیعہ مسلک دی کوئی سند دی کوئی نہیں, اپنے مسلک دی سند دسا کتنی مضبوط ہے. مینو حق حاصل ہے, میں اپنا مسلک بیان کر سکنا, لوگاں دے مسلک و مذہب نال میرا تعلق ہی کوئی نہیں. ساری مجلس پڑھنے والا ساری مجلس انہاں واسطے پڑھدا جڑے گھراں بیٹھے ہوندے, مجلس دی ضرورت ہے انہاں نو ہے. بڑا نقصان کیتا ہے مناظرے تیرے دین دا, تشیع دا سب تو زیادہ نقصان مناظرے کیتا ہے. مناظرے تو پہلا لوگ ماتم کر دے نہیں سن تے ماتم رکھ دے بھی نہیں سن. اتھے آ کے گلاں کیتیاں فضول, فلانا انج ہے تے فلانا انج ہے تے فلانا انج ہے, اور میں نے کسے نال گرد نہیں, میں دسا علی یہ دی عزت دا مالک ہے, میں یہ دسا تشیع دا وقار و مقام یہ ہے. تو سمجھ آ رہی ہے میری گل؟ اور میرے مسلک دی کتنی بڑی سند ہے, میرے مسلک دے ہادی اسا آپ نہیں بنائے, میرے مسلک دے ہادی خدا بنائے. کیوں بناونا ساڑھا کام ہی نہیں,
بناونا اللہ دا کام نے، پہنچاونا مصطفیٰ دا کام نے. اس واسطے مقام غدیر خم تے خدا فرمایا یا ایھا الرسول بلغ، بنایا میں تو ہاتھ ڈٹ کے دکھا، پہنچا تو، اور پاک پیغمبر پہنچایا انج پہنچایا جنہیں پہنچاون دا. اور لوگ اپنے چار بنائیں، نہ علاقہ ایک کے، نہ نسل ایک کے، نہ خون ایک کے، نہ علم ایک کے، نہ فتوے ایک کے. لوگاں دے بنائے ہوئے چار، اتفاق کوئی نہیں. اتھے اللہ دے بنائے ہوئے 12 تے اختلاف کوئی نہیں. حیدری اللہ دے بنائے ہوئے 12 چ اختلاف کوئی نہیں. جڑا پہلے دا قول ہے ادھے چار ہیں، کوئی آدھے ہاتھ رکھنے ناف تے، کوئی آدھے ناف دے اتے، کوئی آدھے ناف دے تلے، کوئی آدھے سینے تے، چوتھا مدینے دا آدھے کھول کے. ایکو مدینے دا امام مالک اس آکے ہاتھ کھول کے. پہلا امام پیدا ہویا 80 ہجری ہے، پیدا ہوندیاں تے کتاب لکھ نہیں لئی. کیوں؟ مجتہد بنن واسطے ڈھیر سارا ٹائم چاہیے ہے. ساڑھا تے جاہل ہے زبان کھول دے نا علماء دے خلاف، جی میں پتہ نہیں پی ایچ ڈی کر کے آیا ہے، پتہ ہی نہیں مجتہد 8 علوم دا پی ایچ ڈی ہوندہ ہے مجتہد، اور اس دے باوجود بھی فتوہ دے دیا ڈرد ہے. تے ساڑھا جاہل آدھا جی میرا نظریہ تے ہے، میرا عقیدہ تے ہے. اور نہیں، تیرا کام عقیدے بڑھاونا نہیں. جڑے اللہ بڑھائیں، مصطفیٰ پہنچائیں، علی تو لے کے مہدی تک آئمہ بچائیں، تیرا کام انہا عقیدیاں نو مننا ہے، بڑھاونا نہیں. ساڑھا کام عقیدے مننا ہے، عقیدے بڑھاونا. پہلا امام پیدا ہویا 80 ہجری ہے، مجتہد بن دیا ہویا، عمر بن گئی 150 سال. تے 80 ہجری تو پہلے آلے کیڑی فقہ تے چل رہے ہیں. 80 ہجری تو پہلے آلے ایڈا خلا. وہ کسے بندے خواب دیکھے جی میرا ایک پیر مشرق کے چاہے تے ایک مغرب چاہے تے خواب دی تعبیر کیا ہے. وہ جس دے سامنے بیان کیتا ہو ساکھیا بھی ایڈے ایڈے فاصلے تے اللہ ہی پورے کر سکتا ہے. ایڈا خلا تے ساڑا اور مذہب شیعہ دی سنہ دی کوئی نہیں، سنہ دی کوئی نہیں، سنہ دی کوئی نہیں. ایتے حدیث بیان ہوندی ہے ان فلان 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 فلانے فلانے تو سنیا، اس فلان تو سنیا، اس فلان تو سنیا. او پتہ نہیں کنویں نمبر تے نبی نکل دا ہے. شاہ جی جیڑی تقریر میں کر رہے ہیں کوئی بندہ ساری یاد کر کے باہر سنا سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے میرا مطلب کچھ ہوئے تے او کچھ اے جیڑی 3 بندیاں دے بعد حدیث پہنچی ہے، اجے بھی یہ پیغمبر دا کلام رہ گیا ہے جی نہیں رہ گیا. اس واسطے مفہوم بیان کیتا ہے، پیغمبر دے لفاظ رہ ہی نہیں. اور میرے مذہب دی سند کیا ہے؟ میرا کوئی امام جس لئے حدیث پیش کر دائے اے نہیں آدھا میں فلانے تو سنے ہیں، آدھا سمیت تو ابھی میں اپنے بابے تو سنے ہیں. وہاں ابھی ہے انہاں اپنے بابے تو سنے ہیں، وہاں ابھی ہے انہاں اپنے بابے تو سنے ہیں، وہاں علی ابن ابی طالب انہاں علی تو سنے ہیں، علی پیغمبر تو سنے ہیں، تے پیغمبر تے فرشتہ نازل ہویا ہے. اتنے 4 امام اتفاق کوئی نہیں، وضع ید اختلاف ہے. اتنے 12 سارے آنکھیں چھوڑ کے وجہ کیا ہے؟ وجہ دسا اتنے خلا کوئی نہیں، اتنے فاصلہ کوئی نہیں. کیوں؟ علی نے نبی نو ویکھیا ہے، علی نو حسن ویکھیا ہے، حسن نو حسین ویکھیا، حسین نو زین العابدین ویکھیا، زین العابدین نو محمد باقر ویکھیا، محمد باقر نو جعفر صادق ویکھیا، جعفر صادق نو موسیٰ کاظم ویکھیا، موسیٰ کاظم نو علی رضا ویکھیا، علی رضا نو محمد تقی ویکھیا، محمد تقی نو علی نقی ویکھیا، علی نقی نو حسن عسکری ویکھیا، حسن عسکری نو حضرت حجت ویکھیا، حضرت حجت نو نواب اربع ویکھیا، نواب اربع نو کلینی ویکھیا، کلینی نو شیخ صدوق ویکھیا، شیخ صدوق نو علامہ مجلسی ویکھیا، علامہ مجلسی تو لے کے رہبر معظم تک سانو ساری دنیا ویکھ رہی ہے. اتنے خلائی کوئی نہیں میرا بھائی، اتنا مضبوط مکتب ہے، مکتب اہل بیت. ایک مجلس اعزاز جی گاؤں لٹ کے انشاءاللہ میں ہوتے 3 تو 4 جناب دی خدمت خطاب کرانا 16 سفر نو انشاءاللہ
خداوند تعالیٰ زندگی رکھے، صحت رکھے، تو آڑی بھی تے ساڑی بھی انشاءاللہ ملاقات ہو سی۔ مل کے صلوات پڑھ لو عالم۔ ہر کسے نو اپنا مسلک مبارک، وہ اپنے اعمال دا ذمہ دار بنے، ساری امت دے اعمال دا ذمہ دار نہ بنے۔ یہ تک جو پہنچے وہ دیتے عمل کرے۔ اختلاف نو فقط اختلاف سمجھے، اختلاف نو دشمنی نہ بڑھائے۔ ایک دفتر اچھ کام کر دیں بندے، شیعہ بھی ہے، سنی بھی ہے، وہابی بھی ہے، دیوبندی بھی ہے، سارے مل کے نہیں کچھ حد تھلے کام کر دیں تے فائدہ پہنچا دیں کسی تیسری طاقت نو۔ وہ فاسق بھی ہو سکتی ہے، فاجر بھی ہو سکتی ہے، بے دین بھی ہو سکتی ہے، کسی بے دین واسطے کٹھے کام کر سکتے ہیں، اللہ دے دین واسطے کٹھے کیوں نہیں؟ دوستو اختلاف ہے بس۔ میری جرات نہیں میں آکھاں جڑا اینی نماز پڑھ دے وہ دی نماز باطل ہے، میں نہیں آکھ سکتا۔ کیوں؟ جڑا اتحاد رکھ دے وہ حدیث پیش کر دے، تے حدیث ہے کوئی خرابی ہے تے پچھلے پا گئے نہیں رہے قصور کی ہے۔ ہاں جی؟ نہیں میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہر مجلس سے تقریباً ہر جگہ تے عرض کر رہے ہیں، اختلاف نو اختلاف سمجھو، اختلاف نو دشمنی نہ بڑھو۔ تسی شیعہ سنی وہابی دیوبندی بن کے خوش ہو، امت پیغمبر بھی بن جاؤ، پیغمبر دی امت بھی بن جاؤ۔ اور امت دا تقاضا یہ ہے کسی دی تکلیف نو اپنی تکلیف سمجھو، کوئی ضرورت مند تیرے دروازے تے آوے وہ دی ضرورت پوری کر۔ اے نہ بیخ جو شیعہ ہے، اے نہ بیخ سنی ہے، اے سمجھ مخلوق خدا ہے، اور خدا نہیں میں اودے نال محبت کرنا، کیوں؟ اے میری مخلوق میرا کنب ہے، جیڑا میرے قربے دے نال میرے کنبے دے نال ہمدردی رکھ دے نا، اللہ ہر ویلے او دا خیال رکھنا ہے، او دا رزق بھی دیونا ہے، انہوں نعمتہ بھی دینی ہے، انہوں عزت بھی دینی ہے۔ اور اگر کوئی چل کے تے بس آخری گل کرنا، اگر کوئی چل کے تیرے دروازے تے آ جاوے، سید الشہداء فرمانے اللہ دا شکر ادا کیتا کر، اللہ تینوں اس قابل بنایا ہے، تو ٹر کے نہیں گیا، کوئی ٹر کے تیرے دروازے تے آیا، انہی حاجت پوری کر۔ اور جس امام دیا شہادت ہے، امام زین العابدین علیہ السلام، سیرت نو کھول کے بیان نہیں کیتا گیا، مدینے دے 100 دی روایت تو لے کے 300 دی تک دی روایت ہے، اور ایک 700 دی بھی روایت ہے۔ ایسے گھرانے ہن مدینے دے جتھے زخمی کنڈ تے روٹیاں چاہ کے زین العابدین انہوں نے پہنچا دائی، اے نہ بیخ دائی جو میں نے امام مندے نے، یا میں نے امام نہیں مندے، مخلوق خدا سمجھ دیا ہے۔ اور کسے یتیم مسکین نو کوئی شاہ دے میں نا زین العابدین علیہ السلام، پھر اس دا ہاتھ چم دیا، جنہوں دین دیا کو دا ہاتھ چم دیا۔ ایک دڑے غلام پوچھا مولا توڑی سیرت اچھ میں ویکھنا اے تسی جس نو عطا کر دے او دا ہاتھ کیوں چم دے ہو؟ فرمایا تینوں نہیں پتا، دین والا میرا ہاتھ تے لین والا خدا دا ہاتھ ہے۔ لقب کیا؟ جدا لقب سجاد ہے، صرف سجاد نہیں، سید الساجدین ہے۔ یہ سجاد لفظ نہیں، مولانا صاحب قبلہ تشریف فرمائے نہیں، مبالغے دا سیغہ ہے، سجاد بہت زیادہ سجدے کرنے، کثرت سجدہ دی وجہ تو ساجد تے ساجد بننا اور گال لے تے سید الساجدین بننا کیوں بنیں سید الساجدین؟ گل بھی چاہیے نا توق تے پیریں چاہیں بیڑیاں تے ایکو رسی اچھ دو میں باپ تے بیٹا قید آئیں۔ طبیعت ملاؤ میں دو جملے پڑھ دا مسائب دے، اس نیت نال جو اللہ تیرے میرے گناہ معاف چکرے، تیرے 8ویں امام فرمایا ہائے کرنا ساڑے غم میں ہائے کرنا تسبیح دا درجہ رکھ دے۔ جیسے ویلے کسے ویلے سید الساجدین کمر صدی کرے نا باکر دی آواز آویا بابا میری تلیاں پٹیس دنیا دا کوئی غم نہ ویکھے کیڑے اوکے سجدے کیتن سجاد سجو کھبیاں بھیڑ تماشائیاں دی پچھو لگ دیاں دھکے دو میں باپ دے بیٹے کٹھے زمین تے ڈھا دیاں تے سیانیاں جدہ خواب تے لگے نا اتھاؤں آکھیا سبحان ربی العالی۔ پھر ہے سید الصابرین، بڑا صابر ہے ایوب نبی بڑا صابر ہے نا، لیکن جیسے لوگ آکھے نا کنعان دے بس دے بی بی راحیل نو جو سر دے وال بکھا روایت تس دیئے تفسیر قرآن اچھ لکھے ہے انج پکڑیے اپنی چادر نس پہیے
جا کے دی ایوب کہ نام دے پتر میں نو آکھے سر دے بال بھی کھا، اگر تو چاندے تے بال بھی کھاما ڈھا نکلی جناب ایوب دے حضرت قد مسانی الزور میں ڈالا میری بس تھی میری بس تھی گئی ہے اجی تو ایوب دی بس ہوں دی نا وہ تو سجاد دی ابتدا ہوں دی سجاد دی امامت دی پہلی شام غریب ہیں پہلا مسئلہ پوچھنے والی پھوپھی یادی سجاد اکھی کھول تیری امامت دی ابتدا ہے میری غربت دی انتہا ہے سجاد اکھی کھول میرا پتر میں نسا میں جل کے مرنا ہے یا باہر نکلنا ہے پوچھیا کیوں ہے انت بحمداللہ عالمتن غیر معلمہ آدھن پھوپھی اممہ تو عالم غیر معلم ہے تو شریعت دے سارے مسئلے جاننی ہے تے وقت پوچھ دی کیوں ہے علامہ اختر عباس صاحب پڑھ دے ہوندر پوچھ دی اس واسطے آئی سجاد تو حجت خدائیں غور کر متا کوئی گنجائش نکلے میں جل کے مارن جاتے ٹھیک ہے بغیر چادر دے باہر کینے جاواں میری ماں دا جنازہ رات نہ اٹھے آئی وہ دنیا دا کوئی غم نہ دیکھے اللہ تیریاں میریاں دیاں دے برکے سلامت رکھے اللہ اکبر اتنی توہین ہوئی ہے علی دیاں دی تو تصور ہی نہیں کر سکتا کتنی توہین ہوئی ہے علی دیاں دی چھتری شہرہ چ رلین بطول دیا تھا کتنے چھتری شہرہ چ ایک جملہ آکھا چاہ آئیے اس شہرہ چ جڑا بابے دے دشمن دا شہر شام علی دے دشمن دا شہر ہے اور خدا گواہ ایڈی محنت کی تھی نا علی دی تھی اتنی محنت کی تھی جڑے زائرین بیٹھے ہو میری گل دی تصدیق کرو گے آج جاؤ نا دمشق ایئرپورٹ تے اترو تے گڑیاں لے کھڑے ہوندے کوئی نہیں آدھا شام کوئی نہیں آدھا دمشق ہر کوئی آدھا سیدہ زینب سیدہ زینب اور اللہ دی قسم اتنی محنت کی کہ اس بھیران بچامن واسطے یزید مطلق اور انان بادشاہ آئی شادی نہ ریڈیو نہ ٹی وی نہ اخبار نہ موبائل کس ماریا کون مارن والا کون مریچن والا یزید جو مرضی مشہور کر دے رہا اے تا بھین دا کام میں شہر ہے چو گزری ہے بازار ہے چو گزری ہے دربار ہے چو گزری ہے جتھے رش بد رہنا ہے اتھائی رک دے ہتھا نہ لا دیے بھولے نہ رہے اے مرینوں نہ رام نہیں توارے نبی دی سکی دھی دا سکا پتر اللہ تیریاں دیاں دے برکے سلامت رکھے اور دنیا دا کوئی غم نہ دیکھے بس جلدی نال میں ڈھیر سارا پڑھ گیا قبلہ صاحب بڑی زحمت اٹھائی ہے چھتری شہرہ چ رلین بطول دیاں دیاں اے دمشق 36 میں شہرے جدہ 9 میل شام رہ گئی ہے نا ایک خونی تحریر آئی ہے سجاد دے ہتھاں تے سجاد پھپیاں نواخ 9 میل پیدل ٹر کے شام اس تحریر دامنا انہا اٹھانو بہاون دا حکم دیتا ہے میرے پاس ویکھو اٹھانو بہاون دا حکم دیتا ہے اور موری اٹھ جڑا سب تو اگلا اٹھائی نا اس انج گردن بھوا کے پچھلے اٹھانال کوئی گل کی دیئے سجاد دی ڈھا نکلی یہ بھی قریب آکے دیئے سجاد لہتے پہیاں خطبے جا پڑے نہیں نروار جا ڈتے نہیں تیری رات کیوں بات گئی ہے ادھر پھوپی اممہ تینوں نہیں پہچانے آتا مسلمانوں جانور تیرا حیاء کریں دن جدہ اٹھانو بہاون دا حکم دیتا نے نا اور سب تو اگلا اٹھ گردن بھوا کے پچھلے اٹھا میں پاسے دیکھ کے آدھے اکھی بند کر لگو گوڑیاں پھیک دیو آرام نہ لہاؤ علی دیا دیا بڑے امن دیا بڑے اللہ تو ابھی ہائے قبول فرماوے اللہ تیرے میرے گناہ معاف فرماوے اللہ بچے نال آباد روے اس دمشق دا ایک دروازہ ہے جدا نام ہے باب الساعات باب الساعات دا معنی ہے کئی گھنٹے والا دروازہ کیوں آکھیا گیا کئی گھنٹے والا دروازہ یہ وہ دروازہ ہے جتے علی دیاں جیاں 3 گھنٹے کھڑی ہیں یہ صاحب معالی لکھے ہے لیکن جاڑا صاحب مرحوم ہے صاحب الجمین ہے لکھے ہے میری تحقیق ہے 3 گھنٹے نہیں 3 نہیں کھڑی ہیں میں اکثر آدھارانا بھامیں 3 ڈی کھڑیاں کہ بھامیں 3 گھنٹے کھڑیاں تو زہرا دیاں تھیں اپنی مردی نال جی کیمل حکم آوے آج میرے مہمان نہیں آئے
کیمل حکم آوے آجے تماشائی کٹھے نہیں ہوئے آخری حکم آیا ہے کہہ دیا نو میرے محل دے باروں بٹھا دیو شہداء دے سر دیوارہ نال معلق کر دیو میری آزادی ویکھن تے اپنی پر